آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اللہ پر یقین رکھنے کا ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی بھی روشنی دکھائے گی کہ اللہ پر کامل یقین کس طرح انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو اللہ سے ہر وقت امید رکھنی چاہیے۔ اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ اللہ پر یقین رکھو۔ گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان شاہ تھے جو کہ اپنے وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ ایسے بادشاہ تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے اور دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کی تھی۔ آپ کی بیٹی بھی نیک اور پرہیزگار تھی، صبر، تقویٰ، عبادت اور اللہ پر یقین کامل تھی۔ یہ سب نیکیاں آپ کی بیٹی میں موجود تھیں۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو نیک اور پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، جو اللہ کے نبی کا فرمانبردار ہو اور مضبوط میں شادی کی فکر تو ہر لڑکی کے ماں باپ کو ہوتی۔ یہ فکر صرف اس وقت نہ تھی بلکہ آج بھی ہر لڑکی کے ماں باپ کو بیٹی کی شادی کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا اور نیک ہو۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں تلاش کروں نیک اور پرہیزگار جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو اور عبادت گزار نیک لڑکا تلاش کرنے بادشاہ رات کے مسجدوں کے چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دنیاوی زندگی گزارنے والا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا کتنا فرق ہے۔ لڑکے کی تلاش کرتے کرتے آپ مایوس ہونے لگے، اس طرح کوئی عبادت گزار نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات آپ شہر کے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہے اور اس سے بات چیت کی جا سکے۔ بادشاہ اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نوجوان کی نماز مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ ویسے تو یہ نوجوان بہت غریب تھا لیکن اس کے چہرے پر نور کی بارش تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ سا چمک تھی اور اس کی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہو گیا تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے اپنا حال بتایا اور کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کی کوئی مکان بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے جس کی چھت نہیں ہے اور اسی میں رہتا ہوں، میں مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بس اللہ پر یقین ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نوجوان نے کہا، ایسے انسان کو بھلا کون رشتہ دے گا جس کے پاس رہنے کے لیے نہ تو ایک اچھا مکان ہے اور نہ رہنے کو کوئی ٹھکانہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر گرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا کیوں مجھ سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو جبکہ یہ بات اچھی طرح سے آپ بھی جان گئے ہیں کہ میری حالت کیا ہے۔ اور کہا بادشاہ کی بیٹی، وہ ویسا بھی بادشاہ کے دربار میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بوڑھا آدمی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے وعدہ کرو کل تم بادشاہ گرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے اور اگر تمہیں اندر آنے سے روکے تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ صبح وعدے کے مطابق وہ انگوٹھی دکھائی دربار اسے بادشاہ تک لے کر گیا۔ نوجوان یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رات میں میں نے جسے باتیں کی وہی بادشاہ سلامت ہے۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا، اپنی رات والی بات پر آپ سے شرمندہ ہوں، اگر میں نے آپ سے کچھ غلط کہا ہو۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری کسی بات سے خفا
نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا۔ انہی کپڑے میں بیٹی کو رخصت کر دیا گیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی، بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ اس کے بعد شہزادی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سلام کیا اور مبارکباد دی اور بولی کہ میں آپ کے گھر رہوں گی، چاہے جیسے بھی حالات ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا، اس کا دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اپنے شوہر سے پوچھی یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ روٹی ہے، روزہ رکھنے کے لیے میں نے صبح سحری کے وقت پکایا تھا، آدھی روٹی سحری میں کھائی تھی اور آدھی افطار کرنے کے لیے رکھ دیا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا تمہارا اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ جو اللہ تمہیں سحری کھلا سکتا ہے وہ تمہارے افطار کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا جاؤ پہلے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر آؤ۔ اس نوجوان نے روٹی کا صدقہ کر دیا۔ روٹی کا صدقہ کرنے سے اور اللہ کا کامل ایمان رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہوا اور اس کے بعد اس کی دنیا بدل دی، انہیں الگ الگ جگہ سے رزق عطا کرنے لگا، ان کے رزق کی برکت ہوئی اور اللہ کی صدقہ کرنے کے بدلے انہیں 10 گنا بڑھ کر عطا کرتا، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ چاہے دولت دے اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے زندگی موت دے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو کیڑے مکوڑے کو کھلا سکتا ہے، پرندوں کو لے کر مخلوق کو رزق عطا کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے تو ہمیں کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جانے بجائے لوگوں میں مدد کی امیدیں رکھتے ہیں، جبکہ وہ خود کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ دوستو، مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمیں اسی کی مدد مانگیں گے۔ بے شک اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، آگے لوگوں کو شیئر کریں۔ اللہ ہمیں سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا بھی اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں غریبوں سے محتاج محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔